السلام علیکم A4Z ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے پراسرار بحری جہاز کی جس نے کئی سو سال پہلے اپنا سفر شروع کیا، مگر اس کا یہ سفر کبھی ختم ہی نہیں ہوا اور یہ آج بھی اپنا سفر کر رہا ہے۔ آج بھی یہ پراسرار جہاز سمندر میں دوسرے بحری جہازوں کو دکھائی دیتا ہے، لیکن اس پراسرار جہاز کو سمندر میں دیکھنا بدقسمتی سے جوڑا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس جہاز کا سامنا کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کا دکھائی دینا کسی بڑی مصیبت کا پیغام ہوتا ہے، اور آج تک جن لوگوں نے بھی سمندر میں اس جہاز کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہی ہوا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل A4Z ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو باقاعدگی سے آپ تک پہنچتی رہے۔ اس پراسرار جہاز کا نام دی فلائنگ ڈچ مین تھا، جسے کیپٹن ہینڈرک نامی شخص ہالینڈ سے 1641 میں تجارتی سامان کے ساتھ لے کر نکلا تھا۔ اپنا سفر ختم کرنے کے بعد یہ شپ اور اس کے تمام مسافر واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، لیکن واپسی پر جہاز کے کیپٹن ہینڈرک نے اپنے روٹ کو بدل دیا اور شپ کو کیپ آف گڈ ہوپ ساحل کی طرف موڑ دیا۔ جہاز کے باقی تمام لوگ کیپٹن کے اس فیصلے سے ناخوش تھے، کیونکہ وہ جلد سے جلد اپنے گھروں کو پہنچنا چاہتے تھے، لیکن کیپٹن نے سب کو نظر انداز کر دیا اور جہاز کو کیپ آف گڈ ہوپ ساحل کی طرف بڑھا دیا۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ہی دیر بعد ایک بھیانک طوفان جہاز سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور کیپٹن سمیت جہاز پر سوار تمام لوگ جہاز سمیت سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گئے۔ اس واقعے کا ذمہ دار کیپٹن ہینڈرک کو ٹھہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جہاز پر سوار تمام لوگوں کی بد دعاؤں نے اس جہاز کو ایک بھوتیا جہاز بنا دیا، جو ہمیشہ اپنے سفر کے اختتام میں کناروں کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اس پراسرار جہاز کے بارے مختلف داستانیں سننے کو ملتی ہیں۔ 11 جولائی 1981 کو ایک بحری جہاز اپنا سفر کر رہا تھا۔ اس سفر میں کیپٹن کنگ جارج اپنے ایک بھائی ایلبرٹ کے ساتھ اس میں سوار تھا۔ اپنے سفر کے دوران انہیں آسٹریلیا کے سمندر میں صبح 4 بجے ایک تیز روشنی دکھائی دیتی ہے، اور پھر اچانک سے اس تیز روشنی میں ایک جہاز نمودار ہوتا ہے، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ روشنی اور جہاز کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ شپ کے 13 ممبرز نے بھی اس سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شپ کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، مگر انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو کچھ بھی تھا کافی پراسرار تھا۔ جلد ہی ان کا یہ شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ تیز روشنی میں نظر آنے والا جہاز وہی پراسرار جہاز دی فلائنگ ڈچ مین تھا، کیونکہ ان میں سے سب سے پہلے اس جہاز کو جس نے دیکھا تھا، اس کی بری طرح سے موت ہو چکی تھی، اور ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ سب اس پراسرار جہاز کی وجہ سے ہوا ہے۔ فلائنگ ڈچ مین شپ کا خوف اور دہشت پورے افریقن سی پر تھا، اور لوگ سفر سے پہلے صاف موسم کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ ان کا ماننا تھا کہ خراب موسم میں ہی یہ پراسرار جہاز دکھائی دیتا ہے، اور ایسا بھی مانا جاتا تھا کہ اس پراسرار جہاز کو تقریباً سبھی سمندروں اور حصوں میں دیکھا جا چکا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی ایک نیوی کے آفیسر
निकोलस मोंसरट ने भी अपनी एक किताब में लिखा कि दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वार 2 के दौरान इसने इस पुरस्कार जहाज़ को पैसिफिक ओशन में देखा था। वर्ल्ड वार 2 में ही जर्मनी की एक सबमरीन ने भी किसी ऐसे ही जहाज़ को देखने का दावा किया था और ऐसे ही साउथ अफ्रीका के कई माहीगीरों और समंदरी सफ़र करने वालों ने भी इस पुरस्कार जहाज़ को देखा था। लेकिन ये पुरस्कार जहाज़ कहाँ से आता और कहाँ चला जाता ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं। लोगों की इसके बारे में ये राय थी कि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है और कुछ लोग इसे हकीकत में एक खौफनाक सच्चाई के तौर पर मानते थे, मगर इसकी असल हकीकत क्या है ये किसी को भी नहीं पता। मगर इसको देखने वालों का हाल हमेशा एक जैसा ही होता है, मगर आज भी ये बात समझ से बाहर है कि इस पुरस्कार जहाज़ को देखने वाले लोग पागल क्यों हो जाते हैं या इनकी मौत क्यों हो जाती है। क्या वाकई ही ऐसा कोई जहाज़ हकीकत में अपना वजूद रखता है या महज ये एक इत्तफाक है या ये वाकई ही में कोई भूतिया जहाज़ है। इन सारी बातों से अब भी पर्दा उठना बाकी है। तो दोस्तों, इस जहाज़ के बारे अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा और A4Z TV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।